دوسرا ایک اور ان کی خصوصیت ہے، ان کو خلیل الرحمن یا خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا دوست۔ خلیل اس دوست کو بولتے ہیں عربی زبان میں جو ایک ہی ہوتا ہے، یاد رکھیے، سیکنڈ نہیں ہوتا اس کا، مطلب وہ ایک ہی اسپیشل دوست رہتا ہے، ایک ہی دوست جس کے بغیر انسان کو کچھ نہیں ہوتا، اس کو بولتے ہیں خلیل عربی زبان میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر ابوبکر صدیق سے آپ نے ایک بار کہا تھا رضی اللہ عنہ، اگر میں اللہ کو اپنا خلیل نہ بناتا اے ابوبکر تو میں تمہیں اپنا خلیل بناتا۔ ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گہرے دوست تھے لیکن خلیل نہیں تھے۔ خلیل ایک ہی ہو سکتا ہے کوئی انسان کے لائف کے اندر، تو خلیل الرحمن یا خلیل اللہ، اللہ کا دوست، ان کو لقب ملا، ابو الانبیاء کا لقب، اللہ کا دوست ہونے کا لقب۔ اسی طرح قرآن میں 25 صورتوں میں آپ کا تذکرہ ہے، 25 سورہ ایسے قرآن کے جس میں آپ کا تذکرہ ہے، اور 63 ٹائمز اللہ نے آپ کا نام لیا قرآن میں، 63 مرتبہ آپ کا نام آیا، ابراہیم ابراہیم ابراہیم۔ اور 25 ایسے سورہ ہے قرآن میں 114 میں سے جس میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بہت تفصیل میں بیان کیا، ان ڈیٹیل جس کو ہم کہیں گے اس کو جو ہے بیان کیا، اور اس سے آپ کی عظمت پتہ چلتی ہے، آپ کی شان پتہ چلتی ہے، اور تمام تر باتیں پتہ چلتی ہیں۔ اب کچھ تاریخی روایتوں کے مطابق اور اسرائیلیات کے مطابق ابراہیم علیہ السلام آج کے موجودہ دور کے اور شہر میں پیدا ہوئے، جو کہ آج کے موجودہ عراق میں ایک ساحلی شہر ہے، مطلب کوسٹل ایک سٹی ہے عراق میں، سمندری کنارے کے نزدیک ہے، ساؤتھ آف عراق سمجھو، ایران اور عراق بارڈر پہ ساؤتھ میں آتا ہے، وہاں ایک شہر ہے اور۔ ویسے اور کالڈی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک، کالڈی زبان، اور اس کا معنی ہوتا ہے شہر، ٹھیک ہے، شہر از اے سٹی، اور کا معنی ہوتا ہے شہر۔ اب اس کا پورا نام کیا تھا نہیں معلوم، لیکن اور نام سے مشہور ہے، جیسا کہ اور شہر کو کہتے ہیں، اس کے لیے بہت سارے اور بھی واقعات ملتے ہیں، جیسا کہ اور سالم، سالم ایک شخصیت تھے، ان کے نام سے ایک شہر تھا اور سالم، یا سلامتی والا شہر، جس کو آج ہم بولتے ہیں جیروسلم۔ شیخ مدینہ کا مطلب بھی شہر ہے، کوئی بتا رہے تھے کہ مدینہ کا مطلب شہر عربی زبان میں ہے، یہ کالڈی زبان کے اندر اور کا معنی ہوتا ہے شہر، جیسا عربی میں مدینہ بول سکتے ہیں۔ اور سالم سلامتی کا شہر، یا سالم کا مطلب وہ جن شخص تھا ان کے نام سے ایک شہر تھا، تو اس کا نام تھا اور شہر۔ کیا اور یا تفصیلات نہیں، لیکن آج بھی اور نام کا شہر آپ کو مل جائے گا، آج بھی میپ میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں آئے، اور شہر کا نام تھا، اور اس زمانے میں جو بادشاہت تھی ان بادشاہوں کو نمرود کہا جاتا تھا، نمرود، مطلب یہ کہ یہ خاندان کا نام تھا، جیسا کہ ہمارے پاس ہندوستان میں دیکھیں تو مغل، لودھی، خلجی، ایسے نام آتے ہیں نا بہت سارے، تو وہ ویسا خاندان کا نام تھا، مطلب وہ کوئی ایک شخصیت کا نام نہیں تھا۔ نمرود، نمرود مطلب ایک سلسلے وار وہ بادشاہ، جیسا فرعون، کئی فرعون گزرے، مطلب فرعون یہ خاندان کا نام ہے، ان کے کئی بادشاہ گزرے، تو ویسا نمرود بھی یہ ایک سلسلہ ہے، خاندان ہے۔ بہرحال اس زمانے میں یہ بادشاہ تھا، اور یہ جو ہے عراق، اور عراق یاد رکھیے اس کی خصوصیت ہے اس شہر کی، عراق کی، یہ انسانیت کا گہوارہ، یہ اس کو بولیں گے انسانیت یہیں پلی اور بڑی عراق میں۔ یہ دنیا کی سب سے قدیم آبادیاں عراق میں ہیں۔ عراق کو بابل کے نام سے مشہور تھا، بیبلونیا، اسی طرح میسوپوٹیمیا، ٹھیک ہے، یہ بھی نام سے مشہور تھا۔ تو یہ مشہور اور معروف جو ہے قومیں گزری ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے تو لکھا کہ انسانیت یہیں شروع ہوئی، نوح علیہ السلام بھی یہیں تھے، یہیں کہیں عراق کے اندر ہی کسی علاقے میں، مطلب یہ انسانیت، ہیومن سویلائزیشن کا یہ گڑھ ہے، سمجھ لیجیے، یہیں سے شروع ہوئی، سینٹر ہے۔ اور اسی طرح جنگ اور جدال میں یہ قوم بہت آگے تھی، کیونکہ سینٹر تھی ہیومینٹی کا، تو سارے سلطنت یہیں سے شروع ہوئی، یہیں سے لوگ ادھر گئے، مشرق مغرب شمال جنوب حکومتیں بنی، ایک کے بعد آئی اور گئی، تو یہ سب سے جنگجو لڑنے والی قوم بھی اپنے آپ میں، کیونکہ عرصے دراز سے سمجھے حکومتیں آئی اور گئی، ان کی سلطنتیں بنی اور ٹوٹتی اور بکھرتی رہیں، تو بڑی جنگجو قوم بھی ہے۔ اور میں آپ پیدا ہوئے، اب جس زمانے میں آپ پیدا ہوئے اس زمانے میں کیسا شرک تھا؟ نوح علیہ السلام کے زمانے کا الگ، ان کے زمانے کا الگ، لیکن پورے مشرک اور کافر تھے۔ ان میں 3 قسم کے شرک پائے جاتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم 3 قسم کے شرک کرتی تھی، مطلب جو ان میں یہ برائی تھی شرک والی 3 قسم کا تھی۔ ایک وہ کواکب پرست تھے، مطلب چاند،
ستارے سیارے ان کے آنے اور جانے مطلب سن مون سٹار پلانٹس، ان کا یہ سوچ تھی، یہ بیلیف تھی کہ ان کے آنے جانے سے زندگی پر، اولاد پر، فصل پر، سماج پر، انسان پر اثر پڑتا ہے۔ دوسرا ان میں شرک یہ تھا کہ یہ جو ہے جس کو ہم کہیں گے آبا پرست تھے، آبا پرست، بت پرست نہیں، آبا پرست مطلب اپنے بڑوں کی عبادت کرتے تھے، چاہے وہ بڑے ان کے رشتہ دار والدین ہوں یا وقت کا بادشاہ، جو آبا اجداد جس کو بولتے ہیں، ہم سے بڑے الگ ہو جائیں گے تو آبا پرست، بڑوں کی عبادت، انسانوں کی عبادت، یا تو خود کی، اپنے بڑوں کی، باپ دادا کی، وقت کے بادشاہ کی، یہ کرتے تھے۔ اور تیسری تھی بت پرستی، مطلب مٹی، پتھر، لکڑی کے مجسمے، بت بنایا کرتے تھے ہاتھ سے، اسٹیچوز، اور پھر اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ 3 قسم کے شرک تھے ان کے اندر بڑے جو پائے جاتے تھے، اور پوری قوم ایسی تھی، یاد رکھیے، پوری قوم 100%، توحید پرست کوئی نہیں تھا اس میں، ٹھیک۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ پیدا کیا، اس شہر میں۔ اب یہ تو قوم کا حال ہے، خود آپ کے گھرانے کا کیا حال تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، جن کا نام آزر آتا ہے، آزر جو ہے یہ خود بت فروش تھا، مطلب بت تراش بھی تھا اور بت فروش بھی تھا، سنگ تراش اور سنگ فروش جس کو بولیں گے، مطلب بت خود بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا، اور کچھ جو ہے لوگوں نے کہا کہ یہ اس جگہ کی جو سب سے بڑا بت خانہ تھا، اس کے اندر یہ جو ہے عبادت جو لوگ آتے ہیں دیتے کرتے چڑھاوے چڑھاتے اس کا بھی کام کرتا تھا، مطلب سب سے بڑا اس کا پروہت تھا یا مہنت تھا یا ذمہ دار تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام، آپ سوچیے، تھوڑا غور کیجیے، کیسے گھرانے میں پیدا ہوئے؟ ایک تو سماج پورا مشرک، ایک تو گھرانہ کیسا مشرک، اس پر والد خود آفیشیل بت میں کر، مطلب بتوں کو بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ اور اس کی تصدیق یوں بھی ہوتی ہے کہ انجیل برنباس جو ہے، ایک انجیل ہے جو ہے برنباس کے نام سے، انجیل برنباس میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو ان کے والد اپنے ہاتھوں سے بت بنایا کرتے تھے، لکڑی سے تراش کے۔ ابراہیم علیہ السلام جا کے دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے، میرے والد خود ہاتھ سے بناتے ہیں، کسی کا کان بڑا بناتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کی آنکھ بڑی بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی کی مختلف اعضاء تراشتے، ناک وغیرہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ان سے کہ میرے والد یہ بت کے کان کیوں بڑے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کہتے کہ بیٹے یہ سننے والا معبود ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے کہ پھر بولتا کیوں نہیں؟ تو اگر کوئی سنتا ہے، جب تک بولے نا تو پتہ کیسے چلے گا سن رہا ہو؟ بولتے نہیں، دیکھو ایسا بتوں کے بارے میں، ان چیزوں کی جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، ایسا نہیں بولنا، ایسا نہیں سوچنا، مطلب لاجیکل تھنکنگ کو ان کے روکا جاتا۔ جو وہ سوچ تھی کہ کیسا ہو سکتا ہے کان بڑا ہو، سننے والا لیکن بولتا نہیں ہو، تو معلوم کیسا سنتا ہے؟ اور ہم کو سب کو پتہ ہے جو بچہ سنتا نہیں نا تو بولتا بھی نہیں ہو، مطلب بچے جو بہرے ہوتے ہیں نا تو وہ مکے نہیں ہوتے ہیں، لیکن چونکہ بہرے ہوتے ہیں سن ہی نہیں سکتے تو بول بھی نہیں سکتے، اگر سنتا ہے تو بولتا کیوں نہیں؟ والد بولتا ایسا نہیں بولنا۔ اچھا، بچپن سے آپ سلیم الفطرت تھے، ہر نبی بچپن سے سلیم الفطرت ہوتا ہے، کبھی شرک نہیں کرتا ہے، تو آپ بھی اتنے سلیم الفطرت تھے کہ انجیل برنباس میں ہی آتا ہے کہ جو بت ان کے والد بناتے، ان کے اوپر سواری کرتے، بڑھے آتے، مطلب شرک سے نفرت تھی، بڑھے آتے، جب والد آتے تو والد وارننگ دیتے، بیٹے یہ ایسا نہیں کرنا، بت ہے اپنے معبود ہے، ان کی عبادت کرتے ہم، ٹھیک ہے، اور وہ سواری کرتے اس پہ۔ کبھی کیا کرتے، کسی بت کو توڑ دیتے اپنے ہاتھ سے اور بولتے چلو اب اٹھو بنا لو اپنے آپ کو، جب نہیں بنا تو بولتا ارے دیکھو تم اپنے آپ کو نہیں بنا سکتے ہو اور تم دوسروں کی بگڑی بناتے ہو، لوگ یہ سمجھتے تمہارے بارے میں، خود کو تم نہیں اٹھا سکتے ہو، گر گئے تو۔ سلیم الفطرت تھے، بتوں سے آپ کو نفرت تھی، والد جو حرکت کرتے عمل کرتے اس سے بھی نفرت تھی، والد بت فروش اور اس بت کدے جس کو بولیں گے، اس بت خانے کے جو ہے ذمہ دار، پروہت، مہنت، ہیڈ، ٹھیک ہے، وہ شرک کروا رہے لوگوں سے، بلکہ آفیشیل بت میں کرا۔ ایک اس میں آتا ہے کہ وہ شہر میں یہی تھے جو آفیشیلی بت بنا کے بیچ سکتے تھے، باقی کس کو اپوائنٹمنٹ بھی نہیں تھا، مطلب خود کا ہے بزنس، اس کے دنیاوی فائدے بھی اٹھا رہے تھے، ٹھیک ہے،
اور اس سے ایک سماج میں اثر رسوخ ہوتا ہے نا، جو آدمی کسی مذہب کا لیڈر ہوتا ہے اس کا ایک اثر رسوخ ہوتا ہے، مونوپولی۔ تو آپ ابراہیم علیہ السلام دیکھیے کیسے گھرانے اور کیسے سماج میں آئے، سماج پورا 100% مشرک اور کافر، گھرانہ خود مشرک اور کافر، اور والد خود آفیشیل بت میکر، بت فروش، بتوں کی عبادت کرنے والا، اور ساری چیزیں دیکھیے آپ کس قسم کی ہیں۔ اب ایسے گھر میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، جس کو ہم کہیں گے اللہ نے توحید کے امام کو، ایک توحید کے امام کو مشرکوں کے گڑھ میں پیدا کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مقام ہے یاد رکھیے، ہر قوم میں آپ کی عزت اور رسپیکٹ ہے، جہاں آپ کی مسلمان عزت کرتے ہیں اور قائل ہے آپ کے، وہیں یہود بھی آپ کی عزت کرتے ہیں، وہیں عیسائی بھی آپ کی عزت کرتے ہیں، اور دیگر قبائل اور مذاہب جو اس زمانے میں چلتے تھے اور آج بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑا مقام حاصل ہے، یاد رکھیے، اسپیشل مقام حاصل ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی عزت لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو بہت مانا جاتا ہے، یاد رکھیے، اور سارے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، چاہے یہود ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے مسلمان ہو، اور دیگر اقوام میں بھی ان کا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توحید کے امام کو ایک مشرک گھرانے میں پیدا کیا، جو اب توحید کا سبق انسانیت کو دے کے جانے والے تھے، صرف اس زمانے کی قوم کو نہیں، رہتی دنیا تک کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا آپ کی قربانیاں، آپ کی توحید، آپ کی دعوت، اور جو کچھ صبر آپ نے اس راستے میں کیا، کہ اللہ نے آپ کی واقعات کو اپنی کتاب میں کئی جگہ نقل کیا، 69 مرتبہ نام لیا، 25 صورتوں میں تذکرہ کیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے نا، معمولی بات نہیں، یاد رکھیے، یہ معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نبی کا تذکرہ تو یہی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شاید قرآن میں سب سے زیادہ ہے، اتنا آتا ہے بنی اسرائیل کے جگہ، اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ یہ آ سکتے ہیں، اتنا تذکرہ اللہ نے کیا، نام لیا، واقعہ کو بیان کیا، 25 صورتوں کے اندر یہ واقعہ آتا ہے، اور 69 ٹائمز نام لیا ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ابراہیم ایسے تھے، ابراہیم یہ تھے، ابراہیم حلیم تھے، ابراہیم جو ہے اس طرح کے تھے، ٹھیک ہے، اوا تھے، مطلب ان کی کئی صفتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کے والد بت بناتے، بت بیچتے، ابراہیم علیہ السلام کو بالکل پسند نہیں تھا، آپ توڑ دیتے، کھیل کرتے، سواری کرتے، چڑھ جاتے، پھینک دیتے، پھر بولتے اٹھ جاؤ، کھا لو، پی لو، اس طرح سے بہرحال آپ کرتے، مطلب بچپن سے آپ جو ہے سلیم الفطرت تھے۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کو ایک اور شرف دے دیا، پھر وہ یہ تھا کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے زمین و آسمان کی جو ہے ملکیت بتا دی تھی اپنی۔ یہ کام اللہ نے اس لیے کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑا مشن اب اکمپلش کرنا تھا، ایک بہت بڑا کام دنیا میں انجام دینا تھا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے تیار کر دیا، زمین و آسمان کی ملکیت دکھا کر۔ کیونکہ یہ جو لوگ چیزوں کی عبادت کرتے، چاند، سورج، ستارے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا ان کی حقیقتیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے سورہ انبیاء، سورہ نمبر 21 آیت نمبر جو ہے 52 سے لے کر 56 میں بات بیان کرتا، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عالمین۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور بلا شبہ ہم نے ابراہیم کو اول سے ہی رشد و ہدایت دی تھی، اور ہم جو ہے ان کے معاملے کو خوب جاننے والے تھے۔ مطلب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے شروع سے جو ہے حکمت دی تھی، دانائی دی تھی، رشد دی تھی، ہدایت دی تھی، صراط مستقیم دیا تھا، سیدھا راستہ بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہم جاننے والے تھے، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو اور اپنی قوم کو کہا ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مثالیں تم نے بنا لی اللہ کے لیے، یہ کیا مورتیاں بنا لی، یہ کیا چیزیں گھڑ لی تم نے مٹی پتھر کے، اور لگے بیٹھتے ہو پھر اس کے سامنے، مطلب چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو پھر بیٹھ جاتے ہو۔ اب دیکھیے تھوڑا سوچنے والی بات، ایک چیز جس کو ہم بنائیں اور پھر اس سے یہ کہے کہ وہ ہمیں کچھ دیتی ہے، تو یہ ایک امیزنگ چیز ہے، تعجب والی بات ہے۔ ہم ہاتھ سے بنا رہے ایک چیز کو، پھر بول رہے یہ ہم کو یہ دینے والا ہے۔ تو سوال یہ آیا کہ اگر وہ ہمارا بنانے والا ہے تو اس کو ہم نے بنایا کیسے پھر، اور اگر ہم نے اس کو بنایا تو وہ ہمارا بنانے والا کیسا ہوا، ہمارا کریٹر کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ابتدا سے ہی جو ہے رشد و ہدایت دی تھی، اور ہم ان کے معاملے کو جاننے والے تھے۔ انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں تم بنا لیتے ہو اور پھر لگے بیٹھتے ہو اس کے سامنے، انتم لا عاکفون۔ عاکفون مطلب سامنے بیٹھ جانا، اسی سے لفظ اعتکاف آتا ہے، جیسا کہ رمضان میں انسان اللہ کے لیے خاص بیٹھ جاتا ہے۔ کیا بنا لیتے ہو مثالیں اور پھر لگے بیٹھتے ہو ان کے سامنے جا کر۔ اور ہم دیکھتے ہیں جتنے شرک دنیا میں ہوتے ہیں، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جس کی عبادت کرتا ہے اس کے سامنے بیٹھا رہتا ہے،
کہا تم بس بیٹھے رہتے ہو پھر ان کے سامنے؟ آگے فرمایا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے پایا، پہلے سے سسٹم چلا رہا ہے، تم جو بول رہے ہو ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ تو باپ دادا کرتے چلے آئے ہمارے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا تم اور تمہارے باپ دادا سبھی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، مطلب تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہی میں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دیکھیے دعوت دے رہے ہیں۔ اب ایک بات غور کیجیے، یہاں جو یہ جملہ ہے نا ہم نے اپنے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے پایا، یہ آج کے دور میں بھی مشرک اگر آپ ان سے پوچھے، وہ جو بھی شرک کرتے ہیں اگر ان سے پوچھے یہ کیوں کر رہے تو وہ یہی بولتے ہم نے اپنے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے پایا، ہم نے اپنے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، ہم سے پہلے کے لوگ یہ کرتے تھے۔ مطلب مشرکین سے جب ان کے شرک کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا ہے، ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں یہ چیز کیوں کھاتے ہو، یہ چیز کیوں پہنتے ہو، یہ چیز کیوں کرتے ہو، تو آپ کہیں گے اس لیے کرتے کہ یہ فائدہ یہ نقصان ہے نا۔ ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے، ہمارے بڑوں کو ہم نے کرتے ہوئے دیکھا، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے۔ تو جو یہ کہے کہ باپ دادا ایسا کرتے ہیں اس لیے میں کر رہا ہوں، اس کا مطلب اس کے پاس اس کی خود کی عقل اور سوچ نہیں ہے، بلائنڈ فالوور، بلائنڈ فالوور ہے۔ دیکھیے باپ دادا اگر کوئی صحیح کام کر رہے تو ہم نے بھی کرنا چاہیے، باپ دادا لیکن اگر کوئی غلط کام کر رہے تو چھوڑ دینا چاہیے، تصدیق اور کنفرم کر کے کہ صحیح ہے تو فالو کرنا، تو کرنا نہیں تو چھوڑ دینا۔ یہ ویسا نہیں رہتا، جو مشرک ہوتے ہیں نا، جو شرک کرتے ہیں، آبا پرست ہوتے ہیں، بڑوں نے کیا ہم کو بھی کرنا ہے، کیوں؟ بس کرنا ہے۔ اچھا دنیا کے معاملے اپنے بڑوں کو نہیں مانتے ہو، دنیا کے معاملے میں نہیں مانتے، بڑے جو ہے مٹی کے برتن میں کھاتے پیتے تھے، ہم پیتل کے، تانبے کے، اسٹیل کے، المونیم کے، وہ کیوں نہیں کرتے؟ پھر انہوں مٹی کے، ہمیں مٹی میں کھائیں گے۔ بڑے اپنے گھر کے اندر پیسہ لا کے رکھتے تھے، بینک معلوم ہی نہیں تھا ان کو، ہم تو بینک میں رکھتے ہیں، دنیا میں نہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آیا تو بولتے نہیں ہمارے بڑوں کو ہم نہیں کرتے ہوئے دیکھا اس لیے ہم بھی یہی کریں گے۔ تو گویا ان کے پاس کوئی جواب نہیں عقلی، کوئی نقلی ایسا مت، نقل سے مراد کتابی کی، دیکھو یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے ایسا ہے، عقل سے دیکھو، عقل خود بولتی ہے کرنا چاہیے، کچھ نہیں، بس ہمارے بڑے کرتے تھے۔ تو کہا یہ ہمارے بڑے کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اور تمہارے بڑے سب کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم کہ تم ہمارے سامنے کچھ حق لے کر آئے ہو یا بس ایسی چھیڑخانی کر رہے ہو، کھیل کر رہے ہو ہم سے؟ مطلب تم جو بول رہے ہو کہ ہم اور ہمارے باپ دادا گمراہ تھے، تو تمہارے پاس کچھ ہے ریالٹی یا بس مذاق کر رہے ہو ہمارے بتوں کا؟ تب جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا جو ہے پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس چیز کی گواہی دینے والا ہوں۔ تو ہمارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہارا رب تو وہ ہے کہ جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا اور میں اس پر گواہ ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ تو یہاں دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت بیان کی کہ اللہ نے ان کو ابتدا سے رشد و ہدایت دی تھی، ٹھیک ہے، ریئل فیتھ دیا تھا اور آپ اس کے مطابق عمل کر رہے تھے اور اپنی قوم کو اور اپنے والد کو دعوت دی، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں دعوت دینے کا طریقہ سکھایا۔ آپ کی دعوت 3 مرحلوں میں تھی، 3 اسٹیجز، فرسٹ اپنے والد فادر کو، سیکنڈ اپنی قوم کو، اور تھرڈ وقت کے بادشاہ کو، تینوں کو دعوت دی، اور تینوں کو دعوت دی 3 چیزوں کا رد کر کے۔ پہلا ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے کواکب پرستی کا رد کیا، سورج چاند ستارے سیاروں کی عبادت، سیکنڈ آپ نے جو ہے بت پرستی کا رد کیا، اور تھرڈ آپ نے جو ہے آبا پرستی جو بادشاہ وغیرہ کرتی۔ تو مطلب 3 اسٹیجز میں اپنے والد کو، قوم کو، وقت کے بادشاہ کو 3 قسم کی چیزوں سے جو شرک کرتے تھے اس سے روکا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہم کو دعوت کا اسلوب بھی پتہ چلتا ہے، طریقہ کار۔ بہت سارے لوگ ہم میں یہ ہوتے ہیں جب صحیح بات سمجھ میں آتی ہے تو دوسروں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، گھر کا دیکھو تو بولتے نہیں گھر چھوڑ دو، دوسروں کو چلو بتاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے گھر بتایا، پھر اس کے بعد دوسری جگہ گئے۔ تو ہمیں بھی یہ اسلوب، یہ طریقہ کار جو ہے یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا ہے کوئی دعوت۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر والد کو سب سے پہلے دعوت دی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر سے شروع کریں، یا گھر والے ماشاءاللہ سدھرے تو محلہ، بستی، شہر، اور اس کے بعد ملک، اور پھر اس سے آگے کی بات کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی اور قوم جو ہے بہرحال بات ماننے کو تیار نہیں تھی، لیکن ایک بات تو ضروری ہے سمجھ میں آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام سوچنے والے انسان تھے اور اللہ نے رشد و ہدایت دے دی تھی، بڑی حکمت کے ساتھ سمجھا رہے ہیں، دیکھو ایسا ہے، دیکھو ایسا ہے قوم، دیکھو ایسا ہے قوم، اور وہ حکمت کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہاں ایک بات ضروری یہ بھی ہے کہ جب انسان کسی کو دعوت دے تو بہت زیادہ حکمت کا
استعمال کرے. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو دعوت دی اور یہاں ایک مناظرہ شروع ہو گیا باپ بیٹے کا. یہ ظاہر سی بات ہے. اب ایک بیٹا دیکھیے والد سے جا کے کہہ رہا ہے والد یہ غلط ہے, اور والد اس زمانے کا, اس شہر کا, اس ملک کا سب سے بڑے بت خانے کا لیڈر ہو, ہیڈ ہو, اور اس کو اس کا بیٹا جا کر کہہ رہا ہے کہ والد تم غلط ہو. اس کا ریئیکشن کیا رہے گا سوچ لیجیے آپ. اچھا, جس پوائنٹ پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دینا شروع کیا اس وقت آپ کی عمر کیا تھی, اور کیا آپ کو نبوت مل چکی تھی اس وقت, اس دور میں؟ دیکھیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت شروع کیا تو آپ کی سیرت ہمیں نہیں ملتی ہے, چونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے یہ بات جان لیجیے آپ ہسٹوریکل فگر نہیں ہیں. ہم ایمان لاتے ہیں چونکہ اللہ نے قرآن میں بیان کی. ہسٹوریکلی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم ثابت نہیں کر سکتے. نہیں, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کیا تھی, تو چونکہ اس کی کوئی تفصیلات موجود نہیں ہیں, اس کی کوئی تفصیلات نہ مطلب اسرائیلیات میں آتی ہے نہ اس کی کوئی تفصیلات قرآن میں آتی ہے. اچھا, نہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی اللہ کی طرف سے, تو آپ کو نبوت عطا بچپن ہی سے کی گئی تھی یا ایک عمر کے بعد کی گئی؟ نہیں, ظاہر سی بات ہے پیدائشی اعتبار سے تو کسی کو بھی عطا نہیں ہوتی, ایک عمر کے بعد ہی ہوئی, اور وہ عمر وہ تھی جس میں آپ سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے اور اللہ نے آپ کو رشد و ہدایت دی تھی. کیسے؟ زمین و آسمان کی ملکیت آپ نے بتا دی تھی, جس سے ابراہیم علیہ السلام کو پورا یقین ہوگا سورج چاند ستارے کیا کرتے ہیں, کیا ایکٹیویٹی کرتے, سب معلوم تھا. آپ کو اپنے نبی ہونے کا احساس کب ہو گیا تھا اس وقت؟ ہاں, جب ایک نبی دعوت دینے نکلتا ہے تو اللہ اس کو بتا دیتا ہے کہ وہ نبی ہے, لیکن آپ کو کیسی نبوت ملی, کس عمر میں ملی, کیا فرشتے نے آ کے بتایا, خود پتہ چلا, واللہ عالم, یہ سب چیزیں تفصیلات نہیں پتہ ہے. لیکن شروع سے اللہ نے کہا رشد و ہدایت دی, اول مطلب ایک دم سٹارٹ سے, مطلب شرک تو کبھی کرتے ہی نہیں انبیاء, اس کے علاوہ ان کو سٹارٹ سے اللہ نے دے دی سوجھ بوجھ سمجھ. بچپن کا ایسا واقعہ میں نے سنا ہے, بتوں کے ساتھ کھیلنا وغیرہ وغیرہ, ان کو توڑ دینا اور ان کے بارے میں سوال کرنا, والد سے بڑا کان کیوں ہے, چھوٹا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے, ویسا کیوں ہے, سواری کرنا. والد جب آتے تو ناراض ہو جاتے, والد جاتے پھر سواری کرتے, بتوں کے اوپر بیٹھ جاتے. ٹھیک ہے, تو مطلب ان کے دل میں حقارت تھی کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے مقابلے میں. تو یہ شروع سے معاملہ تھا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھیجے گئے اپنی قوم کی طرف, حالت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہدایت پر کوئی بھی نہیں تھا, مطلب کچھ تعلیمات تو انبیاء کی رہی ہوں گی اس سے پہلے, جیسے کہ اس سے پہلے کون آئے, ہود علیہ السلام آئے, صالح علیہ السلام آئے. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہ فوراً نوح علیہ السلام کی بات کے لوگ ہیں. لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو ایسا لگتا ہے کہ قومیں توحید کی دعوت بھول چکی تھی اور ایک عرصہ گزر چکا تھا, کوئی نبی نہیں آنے میں, عرصہ مطلب ایک لانگ پیریڈ گزر چکا تھا. اس لیے تو جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو توحید کا تذکرہ ہی نہیں ہے کہیں بھی کہ تھوڑا بہت تو کوئی تصور ہوگا, کچھ بھی نہیں تھا. تو ایک بہت بڑا عرصہ گزر چکا تھا, اور جو ظاہری حالت سے لگتا ہے کہ پورے ملک میں تو کوئی مسلمان نہیں تھا اور اطراف میں بھی شاید, واللہ عالم, چونکہ ایسا ہوتا تھا ایک وقت میں کہیں کہیں نبی کام کرتے تھے. وہ تو نہیں کہیں گے دعوے سے, لیکن یہ تو طے تھا کہ قوم اور ملک سب کے سب اس قسم کے شرک میں تھے, اور وہاں کوئی بھی ایمان والا نہیں تھا سوائے آپ کی دعوت توحید کے بعد کچھ لوگ, چند لوگ گنتی کے ایمان لائے. انشاءاللہ آگے ان کا بھی جو ہے تذکرہ آئے گا. اب ابراہیم علیہ السلام مشن پہ نکلے ہیں جو اللہ نے دے دیا. پہلا اپنے والد سے کام شروع کر رہے ہیں. دیکھیے اللہ نے فرمایا والد کے تعلق سے, سورہ مریم سورہ نمبر 19 41 to 48 آیت نمبر. اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر دیجئے, وہ ایک سچے نبیوں میں سے تھے. پھر فرمایا اذ قال لأبيه یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اب دیکھیے اپنے والد سے بات کر رہے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یاد رکھیے جو اللہ نے آپ کو دی تھی, ایک معجزہ.